میلاد کی محفل سجانا، 12 ربیع الاول منانا، یہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، مجھے تو اس سے کوئی خوشی نہیں، تو اپنی ایمان کی خبر لے، وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے۔ بے شک۔ اور ایک یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی مجھے خوشی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس خوشی کا اظہار کروں۔ ہمارے ہاں محبوب شخصیت جس سے پیار و محبت ہو، کوشش کی جاتی ہے کہ کبھی کبھار اس کی یادیں ایسی قائم کی جائیں کہ جس سے نظر آئے کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، روزانہ انہیں چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، کافی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سالگرہ کرتے ہیں، اور یہ سالگرہ کرنا اس بچے سے محبت کی نشانی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے یہ جہان بنائے ہیں، تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، حضور کی ولادت کی یاد میں اگر کوئی بزم سجاتا ہے تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی دلی وابستگی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کی نشانی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کے جو جذبات ہیں اس کا اظہار جو ہے کس طرح سے کیا جائے۔ محبت کے جو جذبات ہیں ہر آدمی کے الگ الگ ہیں اور ہر دور میں الگ الگ ہیں۔ واہ، ہر دور میں الگ الگ ہیں، کیا بات ہے۔ اور محبت کے جذبات ہر آدمی کے الگ الگ ہیں، ہر دور کے الگ الگ ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے محبت کے جذبات کا کیسے اظہار کیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں بھی قربان کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتوں کا پاس رکھا، آپ کے دھومن کو سینے سے لگایا، آپ کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ کیا تاریخ میں آپ پڑھیے صحابہ کرام نے اس عمل سے پہلے حضور سے اجازت لی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ کوئی اجازت نہیں لی، جس کے معنی یہ ہے کہ جب کسی شخص سے محبت ہو تو اظہار محبت اس اظہار کو مانگتی ہے۔ تو اب اگر اظہار کا وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا منع کردہ ہو، جائز نہیں۔ کوئی محبت رسول میں ڈھول پیٹے، یہ جائز نہیں۔ محبت رسول میں گانے گائے، جائز نہیں۔ محبت رسول میں وہ ناچ رقص کرے، یہ جائز نہیں۔ اور اظہار کے وہ طریقے جس سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا، قیامت تک کے لیے اس کی آزادی ہے۔ کیا بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور حلال و حرام جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا، فرمایا وہ جس حلال کو واضح کیا حلال ہے، جس حرام کو واضح کیا وہ حرام میں بین ہے، اور جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول خاموش ہو گئے، فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ تو اب اگر میلاد شریف جو ہمارے ہاں مروج ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کچھ بتا دیا ہے، حرام قرار دیا نعوذ باللہ، تو بتایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں چھوٹ دی، خاموش